آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جس میں محبت ہے، قربانی ہے اور امید ہے۔ یہ داستان ہے زارا کی اور ایک پر اسرار روحانی جن کی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی سچی بے غرض قربانی ایک روحانی مخلوق کو اس کی قید سے نکال دے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کے پہلے حصے سے، زرا کا خواب۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے کہانی کے مرکزی کردار سے۔ یہ ہے زارا، ہماری کہانی کی جان، ایک بہادر لڑکی جو اپنے والد عبد الراشد کے ساتھ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہتی ہے، اور اس کی زندگی کا بس ایک ہی سپنا ہے، اپنے والد کے لیے ایک مضبوط پکا گھر بنانا۔ بغداد کے قریب ان دونوں کی چھوٹی سی دنیا کا دار و مدار ان کے آنگن میں لگے ایک امرود کے درخت پر تھا۔ بس اسی درخت کے پھل بیچ کر ان کی سادہ سی زندگی کا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن جیسا اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، اس پرسکون زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ ایک ایسی ملاقات ہونے والی تھی جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شام جب زارا بازار سے واپس آ رہی تھی تو اس کی نظر ایک پرانے کھجور کے درخت کے نیچے ایک پریشان حال لڑکے پر پڑی۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یہ معمولی سی ہمدردی اس کی زندگی کا رخ موڑنے والی ہے۔ اس لڑکے کا نام تھا ظفر، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو عام انسانوں میں نہیں دکھتی۔ اور یہی پہلا اشارہ تھا کہ ظفر کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ظفر تھا کون، اس کا اصلی راز کیا تھا، اور وہ زارا کی زندگی میں کیوں آیا؟ جواب ایک لفظ میں ہے، جن زادہ۔ جی ہاں، ظفر اصل میں ایک جن شہزادہ تھا، ایک ایسی روحانی مخلوق جو انسانی دنیا میں آ پھنسی تھی۔ ظفر کی کہانی بھی بڑی عجیب تھی۔ وہ ایک جلا وطن شہزادہ تھا۔ اس کو اپنی دنیا سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک بھٹکے ہوئے انسان کی مدد کر کے اپنی دنیا کا قانون توڑا تھا۔ اس کی ساری طاقتیں بھی اسے چھین لی گئی تھیں۔ اب اس کی واپسی کا صرف ایک ہی راستہ تھا، کسی انسان کی بے لوث بے غرض مدد۔ اور بس یہیں سے زارا کے امتحان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے صبر اور اس کی نیکی کو پرکھا جانا تھا۔ ظفر نے گاؤں میں رہتے ہوئے اپنی بچی ہوئی تھوڑی سی طاقت سے فاطمہ نام کی ایک بیمار بچی کو ٹھیک کر دیا، اور اس نے زارا کو ایک بہت قیمتی سبق بھی سکھایا کہ مشکلیں ہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ پھر اچانک گاؤں پر ایک زبردست طوفان نے حملہ کر دیا۔ ظفر نے زہرا کو بتایا کہ اس آفت کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، زہرا کو اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دینی ہوگی۔ اور زرا نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا، فوراً اپنی ہر چیز قربان کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے اس سچے وعدے کی طاقت دیکھیے کہ طوفان وہیں تھم گیا، گاؤں بچ گیا۔ مگر یہ تو امتحان کی صرف شروعات تھی، کیونکہ اصل امتحان تو ابھی آنا تھا۔ اب وقت تھا زارا کی سب سے بڑی، سب سے عظیم قربانی کا۔ اس طوفان کے کچھ ہی عرصے بعد گاؤں پر قحط نے ڈیرا ڈال لیا۔ زمین سوکھ گئی، پانی ختم ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ہی ختم ہو رہی ہو۔ مجبور ہو کر گاؤں والوں نے ہجرت شروع کر دی، لیکن زارا کے والد وہ اپنے پرکھوں کی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اب زارا بری طرح پھنس گئی تھی، ایک طرف گاؤں والوں کی مجبوری اور دوسری طرف اپنے باپ کی ضد۔ اور تب زارا نے وہ فیصلہ کیا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے لیے پکا گھر بنانے کا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ اس قربانی سے اس نے پانی کا انتظام کیا تاکہ اس کا خاندان اور باقی لوگ اپنی زمین پر رہ سکیں۔ یہ تھی اس کی سب سے بڑی، سب سے سچی قربانی۔ تو اتنی بڑی قربانی کا صلہ کیا ملا؟ اس بے لوثی کا انجام کیا ہوا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہانی کے اس آخری حصے میں۔ زرا کی اس بے مثال قربانی نے ظفر کی قید کی زنجیریں توڑ دیں، اس کی کھوئی ہوئی تمام طاقتیں واپس آ گئیں، اور اس نے زرا سے کہا، زرا، تمہاری قربانی نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اپنی طاقتیں واپس ملتے ہی ظفر اپنی دنیا میں لوٹ گیا، لیکن وہ جاتے جاتے گاؤں کو خوشحالی دے گیا اور زارا کے دل میں امید کی ایک ایسی روشنی چھوڑ گیا جو کبھی نہیں بجھ سکتی تھی۔ اس کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ تو
اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ شاید یہی کہ زندگی کا اصلی مطلب صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے، اصلی زندگی تو دوسروں کے لیے کچھ قربان کرنے میں ہے۔ جب انسان بے غرض ہو کر کسی کی مدد کرتا ہے نا، تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، آخر زندگی کا اصلی مقصد ہے کیا؟ اپنے خوابوں کو پورا کرنا یا دوسروں کی خاطر ان خوابوں کو قربان کر دینا؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔